بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 81 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم رحلتہ الاولی، رحلتہ الثانیۃ الی الشام اور اسی طریقے سے التزوج بخدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ عنوانات پڑھیں گے، یعنی شام کے اسفار، پہلا اور دوسرا سفر، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی۔ رحلتہ الاولی الی الشام وفی الثالثۃ عشر تہیأ ابو طالب للخروج الی الشام فاخذ صلی اللہ علیہ وسلم زمام ناقته وقال یا عمی الی من تکلنی لا ابا ولا ام فرق له فخرج به وتفرس فيه ابو طالب من علائم النبوة ما لم يره من قبل من اذلال الغمامة وخاتم النبوة، ولم يمض في هذا السفر الا ايام قلائل حتى عاد سريعا الى مكة بعدما فرغ من تجارته وقد ربح فيها ربحا كثيرا۔ رحلتہ الاولی الی الشام، ملک شام کا پہلا سفر۔ وفی الثالثۃ عشرہ، 13 سال کی عمر میں، تہیأ ابو طالب للخروج الی الشام، ابو طالب نے ملک شام جانے کی تیاری کی۔ یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 13واں سال تھا تو 13ویں سال میں ابو طالب نے شام کی طرف نکلنے کی تیاری کی، خروج الی الشام، شام کے سفر کی تیاری کی۔ فاخذ صلی اللہ علیہ وسلم زمام ناقته، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، وقال، اور فرمایا، یا عمی، اے چچا، الی من تکلنی، آپ مجھے کس کے حوالے کر رہے ہیں، کس کے سپرد کر رہے ہیں؟ لا ابا ولا امہ، نہ میرے باپ ہیں اور نہ ماں۔ فرق لہ، تو ابو طالب کو اس پر رحم آ گیا، رقہ اے رحمہ، اس پر رحم آ گیا۔ فخرج بہ، چنانچہ وہ آپ کو ساتھ لے کر گئے۔ وتفرس فیہ ابو طالب من علائم النبوۃ ما لم یرہ من قبل، اور ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر علامات نبوت میں سے وہ چیزیں محسوس کی جنہیں اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ من اذلال الغمامت، یعنی بادل کا سایہ کرنا، وخاتم النبوت، اور مہر نبوت۔ وَلَمْ يَمْضِ فِي هَذَا السَّفَرِ إِلَّا أَيَّامٌ قَلَائِلُ حَتَّى عَادَ سَرِيعًا إِلَى مَكَّةَ بَعْدَمَا فَرَغَ مِنْ تِجَارَتِهِ، اور اس سفر میں ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ آپ اپنی تجارت سے فارغ ہونے کے بعد جلدی سے مکہ واپس آ گئے۔ وَقَدْ رَبِحَ فِيهَا رِبْحًا كَثِيرًا، اور اس تجارت میں آپ کو کافی نفع ہوا۔ حل لغات، رحلتہ، رحلتن اس کی جمع رحلات آتی ہے، سفر۔ تہیأ، تہیأ یتہیأ تہیؤا، باب تفعل سے تیار ہونا۔ زمام ناقتہ، زمام اس کی جمع عزمت آتی ہے، لگام، نکیل۔ تکلنی، وکل الی احد یکل وکلا، باب ضرب یضرب سے حوالے کرنا۔ فرق، رق لاحد یرق رقتا، کسی پر رحم آنا، کسی کے تئیں دل بھر آنا۔ تفرس، تفرس یتفرس تفرسا، بھانپنا، محسوس کرنا۔ علائم اس کی واحد علامتن ہے، نشان۔ اذلال، اذل یذل اذلالا، سایہ کرنا۔ غمامتن اس کی جمع غمام آتی ہے، بادل۔ ربح، ربح یربح ربحا، نفع اٹھانا۔ رحلتہ الثانیۃ الی الشام وفی السنۃ الخامسۃ والعشرین خرج صلی اللہ علیہ وسلم الی الشام للتجارۃ لما بعثته سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزى بن قصی رضی اللہ عنہا، وكانت من أهل ثروة من قريش، وكان معه صلى الله عليه وسلم غلامها ميسرة، فرأى منه خوارق وسمع من نستور الراهب شهادته بالنبوة، وعاد صلى الله عليه وسلم بأربح تجارة۔
رحلتہ الثانیۃ الی الشام، ملک شام کی جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سفر۔ وفی السنۃ الخامسۃ والعشرین خرج صلی اللہ علیہ وسلم الی الشام، 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام گئے، للتجارت، تجارت کی خاطر، تجارت کرنے کے لیے۔ لما بعثته سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزى بن قصی رضی اللہ عنہا، جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بنت خویلد بن اسد بن عبد العزى بن قصی نے آپ کو بھیجا، وکانت من اہل ثروۃ من قریش، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا قریش کی مالدار گھرانے کی خاتون تھیں۔ وکان معه صلی اللہ علیہ وسلم غلامها میسرۃ، حضور علیہ السلام کے ہمراہ اس سفر میں حضرت خدیجہ کا غلام میسرہ بھی تھا۔ فرآ منہ خوارق، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خلاف عادت چیزیں دیکھی۔ وسمع من نستور الراہب شہادتہ بالنبوہ، اور نستورہ نامی راہب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت سنی۔ وعاد صلی اللہ علیہ وسلم باربح تجارت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافی نفع کے ساتھ واپس ہوئے۔ حل لغات، بعثتہ، بعث یبعث بعثا، بھیجنا۔ میسرہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام تھا۔ خوارق یہ خارقۃن کی جمع ہے، خلاف عادت، ایسی چیزیں جو عادت کے خلاف ہوں۔ ثروتن، ثروتن اس کی جمع ثرواتن آتی ہے، دولت۔ راہب اس کی جمع رہبان آتی ہے، گرجاؤں کا گوشہ نشین جو دنیا سے الگ ہو جاتے ہیں۔ یا عم، اصل میں یا عمی تھا، مضاف الیہ یا کو تخفیفاً حذف کر دیا اور کسرہ کو باقی رکھا گیا ہے۔ ما لم یرہ من قبل، ما موصولہ ہے اور لم یرہ من قبل صلہ ہے۔ من اذلال الغمامہ میں من بیانیہ ہے۔ وضاحت، یہاں تک کی عبارت کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شام کی جانب جو اسفار تھے ان کا ذکر ہے۔ شام کی جانب پہلا سفر، آپ کی عمر 13 سال تھی کہ ابو طالب ایک تجارتی قافلہ کے ہمراہ کچھ مال تجارت لے کر شام کی طرف جانے لگے اور آپ کو مکہ ہی میں چھوڑنا چاہا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کی کفالت میں آ کر ہمہ وقت ان کے ساتھ رہتے تھے، اس جدائی کو برداشت نہ کر سکے۔ ابو طالب نے بھتیجے کی دل شکنی گوارا نہ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ہمراہ ملک شام لے گئے۔ ملک شام کے جنوبی حصہ میں ایک مقام ہے جس کا نام بصرہ ہے۔ جب قافلہ وہاں پہنچا تو ایک عیسائی راہب نے جو وہاں رہتا تھا اور جس کا نام بحیرہ تھا، آپ کو دیکھ کر پہچان گیا یہی نبی آخر الزماں ہیں۔ بحیرہ ابو طالب کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ تمہارا بھتیجا نبی مبعوث ہونے والا ہے، اس کے اندر وہ علامات موجود ہیں جو نبی آخر الزمان کے متعلق توریت و انجیل میں لکھی ہیں، لہٰذا مناسب یہ ہے کہ تم اس کو آگے نہ لے جاؤ اور یہودیوں کے ملک میں داخل نہ ہو، مبادا اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے۔ ابو طالب نے جب بحیرہ راہب کی یہ باتیں سنی تو اپنا مال جلدی جلدی وہیں فروخت کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ معظمہ چلے آئے۔ ابو طالب کو باوجود اس کے کہ ملک شام کے شہروں میں داخل نہیں ہوئے، اس سفر میں بہت زیادہ منافع ہوا، اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو طالب نے بحیرہ راہب کی باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں سے مکہ کی طرف واپس بھجوا دیا اور خود قافلہ کے ہمراہ آگے چلے گئے۔ مکہ کے اندر قبیلہ بنو اسد کی ایک معزز خاتون خدیجہ بنت خویلد قریش میں ایک مالدار عورت سمجھی جاتی تھی اور وہ بیوہ تھی۔ اب تک 2 خاوندوں سے شادی ہو چکی تھی، ان کے دوسرے خاوند نے بہت کچھ مال و اسباب چھوڑا تھا۔ حضرت خدیجہ اپنے کارندوں کے ہاتھ ہمیشہ شام، عراق اور یمن کی طرف مال تجارت روانہ کیا کرتی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت و امانت کا سن کر یہ خواہش ظاہر کی کہ ان کا مال تجارت لے کر شام کی طرف جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے مشورہ کے بعد اس خواہش کو منظور کر لیا، لہٰذا آپ کا شام کا دوسرا سفر، رحلتہ الثانیۃ الی الشام، شام کا دوسرا سفر، یہ تجارتی قافلہ تھا جس کے ہمراہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت خدیجہ کا مال لے کر روانہ ہوئے تھے۔
ملک شام میں داخل ہو کر ایک صومعہ کے قریب ٹھہرے۔ اس صومعہ میں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ نستورہ نے یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اپنے صومعہ سے بعض کتب سماویہ لے کر آیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کے جسم اور چہرے کی دیکھ بھال شروع کی۔ کبھی آپ کو دیکھتا، کبھی کتب سماویہ کو پڑھتا اور موازنہ کرتا رہا۔ اس عجیب سی کیفیت کو دیکھ کر خزیمہ کے دل میں شک پیدا ہوا اور اس نے بآواز بلند یا آل غالب کہا، یعنی آل غالب جلدی مدد کو پہنچو۔ یہ آواز سن کر قافلہ کے لوگ دوڑ پڑے۔ نستورہ اس طرح قریش کو آتے دیکھ کر وہاں سے بھاگا اور اپنے صومعے کی چھت پر جا بیٹھا۔ وہاں سے قافلہ والوں کو بتایا کہ خطرہ کی کوئی بات نہیں، میں اس شخص کا جو تمہارے ساتھ ہے کتب سماویہ کو دیکھ دیکھ کر معائنہ کر رہا تھا۔ نبی آخر الزمان کی جو علامات اور خط و خال ہماری کتابوں میں لکھے ہیں وہ سب اس میں موجود ہیں۔ یہ سن کر سب کو اطمینان ہوا۔ اس سفر میں بھی قافلہ کا مال بہت منافع سے فروخت ہوا۔ اسی طرح آپ کئی مرتبہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر بحرین، یمن اور شام کی طرف گئے اور ہر مرتبہ خوب نفع ہوا۔ التزوج بخدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ولما سرد میسرۃ علی خدیجہ ما رأى من خوارق النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورأت بعضها رغبت في التزوج به فتزوجها في هذه السنة على 400 دینار وهي بنت 40 سنة وقيل في سنها غير ذلك فولدت أولاده كلها إلا ابنه إبراهيم ولم ينكح صلی اللہ علیہ وسلم امرأة قبلها ولا بعد نکاحها في حياتها حتى ماتت وكانت وفاتها في شوال بعد بعثه ب3 سنين وولدت له زینب ورقیة وأم كلثوم وفاطمة والقاسم والطاهرة والطیبة وماتوا قبل دعواه صلی اللہ علیہ وسلم النبوة وأدركت الإناث فأسلمن وهاجرن۔ التزوج بخدیجہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح اور شادی۔ ولما سرد میسرۃ علی خدیجہ ما رأى من خوارق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میسرہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معجزات بیان کیے جو اس نے دوران سفر دیکھے، ورأت بعضها، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کچھ معجزات دیکھے، رغبت فی التزوج به، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے سلسلے میں رغبت ہوئی۔ فتزوجها فی هذه السنة على 400 دینار، چنانچہ اسی سال 400 دینار پر حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی۔ وہی بنت 40 سنة، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ وقیل فی سنها غیر ذالک، ان کی عمر کے سلسلے میں اور بھی اقوال ہیں۔ فولدت اولادہ كلها الا ابنہ ابراہیم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد کا تولد انہی کے بطن سے ہوا سوائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم کے، یعنی ابراہیم یہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے، اس کے علاوہ باقی تمام اولاد حضرت خدیجہ کے بطن سے پیدا ہوئی۔ وَلَمْ يَنْكِحْ صلی اللہ علیہ وسلم امرأة قبلها، اور ان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ وَلَا بَعْدَ نِكَاحِهَا فِي حَيَاتِهَا حَتَّى مَاتَتْ، اور نہیں ان سے نکاح کے بعد ان کی زندگی میں کسی اور سے نکاح فرمایا یہاں تک کہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ وَكَانَتْ وَفَاتُهَا فِي شَوَّالَ بَعْدَ بِعْثِهِ ب3 سنين، اور ان کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 3 سال بعد ماہ شوال میں ہوئی۔ وَوَلَدَتْ لَهُ زَيْنَبَ وَرُقَيَّةَ وَأُمَّ كُلْثُومٍ وَفَاطِمَةَ، حضرت خدیجہ کے بطن سے آپ کی صاحبزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہن ہیں، اور قاسم، طاہر اور طیب رضی اللہ عنہم ہیں، یعنی 4 صاحبزادیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، 3 صاحبزادے حضرت قاسم، حضرت طاہر اور حضرت طیب۔
وماتوا قبل دعواہ صلی اللہ علیہ وسلم النبوۃ، اور یہ سب صاحبزادے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت سے پہلے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وَأَدْرَكَتِ الْإِنَاسُ فَأَسْلَمْنَا وَهَاجَرْنَا، اور صاحبزادیاں مدت بلوغت کو پہنچی تو اسلام قبول کیا، وہاجرنا اور ہجرت کی۔ حل لغات: سردا، سرد یسرد سردن، سرد یسرد سردن، اچھی طرح بیان کرنا۔ رغبت، رغب فی شیء یرغب رغبتن، کسی چیز کی خواہش کرنا، رغبت کرنا۔ ادرکت، ادرک الولد یدرک ادراکن، باب افعال سے لڑکے کا بالغ ہونا۔ التزوج بخدیجہ، حضور علیہ السلام کا نکاح، جیسا کہ پہلے گزرا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مالدار خاتون تھی اور اپنا مال تجارت باہر کے ممالک میں مکہ سے باہر بھجوایا کرتی تھی اور نفع کماتی تھی۔ یہ مال تجارت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا اور انہوں نے بھی تجارت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت، امانت، خوش اخلاقی، شرافت، پاک بازی اور نجابت وغیرہ یہ صفات دیکھ کر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا متاثر ہو گئی۔ مکہ کے شرفاء میں سے ہر شخص حضرت خدیجہ الکبریٰ سے نکاح کا آرزو مند تھا، مگر حضرت خدیجہ نے خود اپنی سہیلی نفیسہ نامی کے ذریعے اور بعض دیگر روایات کے اندر عاتکہ بن عبد المطلب کے ذریعے حضور علیہ السلام کی خدمت میں شادی کا پیغام بھیجا۔ آپ کے چچا ابو طالب نے بھی اس رشتہ کو منظور کر لیا اور ابو طالب ہی نے خطبہ نکاح پڑھا۔ اس مجلس نکاح میں عمر بن اسد اور ورقہ بن نوفل وغیرہ خدیجہ الکبریٰ کے تمام قریبی رشتہ دار، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سب رشتہ دار موجود تھے۔ نکاح کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر 25 سال تھی، جبکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سب سے پہلے حضرت قاسم پیدا ہوئے، جو 4 سال کی عمر میں مکہ ہی میں فوت ہو گئے۔ انہی کے نام سے حضور علیہ السلام کی کنیت ابو القاسم ہوئی۔ ان کے بعد حضرت زینب پیدا ہوئیں، جن کے شوہر ابو العاص بن ربیع تھے، اور ان کے بعد حضرت عبداللہ پیدا ہوئے، جن کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ کتاب میں جو ان کو 2 فرزند الگ الگ شمار کیا ہے، یہ صحیح روایت کے خلاف ہے۔ صحیح روایت یہ ہے کہ طاہر اور طیب یہ دونوں حضرت عبداللہ کے لقب ہیں۔ ان کے بعد حضرت رقیہ اور پھر ام کلثوم، ان دونوں کی شادی یکے بعد دیگر ہے۔ رقیہ اور ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ حضرت رقیہ کے انتقال کے بعد حضرت ام کلثوم سے نکاح ہوا اور پھر ان کے بعد حضرت فاطمہ پیدا ہوئیں۔ یہ بیٹیوں میں سب سے چھوٹی تھی۔ یہ اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے ہے۔ تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم ہیں، جو ماریہ قبطیہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے صاحبزادے سب کے سب کم سنی ہی میں فوت ہو گئے تھے۔ البتہ آپ کی صاحبزادیاں سب جوان ہوئیں، ان کی شادیاں بھی ہوئیں، لیکن ان سب میں سوائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، جو سب سے چھوٹی تھیں، اور کسی صاحبزادی سے نسل نہیں چلی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 بچے ہوئے، 2 بیٹے یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین، اور 2 بیٹیاں جن کا نام حضرت زینب اور ام کلثوم تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں باقی کسی عورت سے نکاح نہیں کیا۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئیں تو پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے ہیں۔ حضرت خدیجہ کے بعد جو ازواج مطہرات آپ کے نکاح میں آئیں تو وہ سب کی سب حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد ہیں۔ یہاں عبارت کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے متعلق عبارت کے اندر لفظ موجود ہے بعد بعثہ بثلاث سنین، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 3 سال بعد۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے،
راجح قول اور صحیح قول یہ ہے کہ 10 نبوی کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہے، اور اسی میں ابو طالب کی بھی وفات ہے، جس کو عام الحزن بھی کہا جاتا ہے، کہ یہ دونوں قریبی شخصیات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مونس اور غمخوار تھیں، اس سال فوت ہوئی، اس لیے اس سال کو آپ نے یعنی 10 نبوی کو عام الحزن قرار دیا۔